تمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی محمد و اہل بیت محمد کے لیے صلوات جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند پڑھ دیجئے گا۔ کافی ہم آپ بیٹھے ہیں جس طرح آل محمد لائے کے صلوات ایک بلند تر صلوات تلاوت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یقظبا کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، سارے بولیں یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ لَسِيَّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ امام زماننا هذا روحی وارواح للعالمین لتراب المقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ شریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ شریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلند تر صلوات۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے مولا متقیان کی ولایت کا، میرا مالک تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی عصمت و طہارت کا، بانیان کی صف عزا بچھائی قبول و منظور فرما۔ میرا مالک اس عشر محرم الحرام کے بانی چودھری کرامت صاحب کے درجات بلند فرما، ان کے بھائیوں کی زندگی دراز فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ میرا مالک اور اب بانی عشرہ محرم الحرام کی جو نوکری کر رہے ہیں چودھری مانت صاحب، ان کی زندگی دراز فرما، ان کے برادران کی زندگی دراز فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کی زندگی دراز فرما۔ بھائی قاسم، بھائی علی اور جتنے بھائی ذیشان جتنے بھی نوکری کر رہے ہیں، میرا مالک ان کے رزق میں وسعت عطا فرما۔ میرا مالک جتنے عزادار سخی شبیر کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوئے ہیں، نوکری دینے آئے ہیں، میرا مالک ہر عزادار کو اس کی نیت کے مطابق اجر کثیر عطا فرما۔ میرا مالک مجھ سے پہلے جتنے پڑھ گئے احسن انداز میں پڑھ گئے، میرا مالک ان کی نوکری قبول فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے بادشاہ کی ولایت کا، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ آمین سارے کہا کریں، تمام عزاداریوں کی حفاظت فرما۔ میرا مالک تجھے واسطہ ہے سخی شبیر کے ذکر کا، ہمارے پردے والے وارث کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ میرا مالک میری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اس مولا کے مشن میں آتی ہیں، ان کی جائز حاجات مستجاب فرما۔ تمام حاجات کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے جتنے بیٹھے ہیں کیسی صلوات پڑھیں کہ مولا آپ کی حاجتیں قبول فرما لے۔ میں نے مسلسل 3 روزہ باپ کے سامنے اسی بات پہ گفتگو کی
اور انشاءاللہ جاری بھی اسی بات پہ رہے گی کہ اللہ نے فرمایا میرا حبیب اے مصطفیٰ اے رسول کہ علی کی ولایت کا اعلان کر دے، میں لوگوں کے تجھے خطرے سے بچاؤں گا، میں لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھوں۔ آیت آ گئی، نبی نے اعلان کر دیا ولایت علی کا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا نمازیں اسی کی قبول ہوں گی جو ولایت کا قائل ہوگا۔ ولایت ہے تو نمازیں ہیں، ولایت ہے تو روزہ ہے، ولایت ہے تو حج ہے، ولایت ہے تو اعمال ہے۔ اگر بندہ دین سے علی کو نکال دے تو نہ نمازیں رہتی ہیں، نہ روزہ رہتا ہے، نہ حج رہتا ہے، نہ عبادتیں رہتی۔ علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ اب لوگوں نے مولا کا ترجمہ جو ہے وہ اسے چھپانا شروع کر دی۔ یہ مولا کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے مولا کا مطلب دوست کر دیا، لیکن نبی نے بھی کام کچا نہیں کیا تھا۔ نبی نے جب اعلان کیا تھا کوٹ چودھری والوں تو یہی کہا تھا اللہ مولایا، کہ سب سے پہلا مولا ہے ہی اللہ۔ اللہ کو پتا تھا نا ملا ڈنڈی مارے گا، چلاکی کرے گا، اب ملا کہنا پہلا یار اللہ ہے۔ بولو اگر بات سمجھ آئے۔ اس کا مطلب ہے ملا کا بتایا ترجمہ اور ہے، اللہ کا بتایا اور ہے۔ مصطفیٰ نے جو ولایت کا عمران بھائی اللہ رکھا جی اعلان کیا تو لوگوں کو ولایت سمجھنا چاہیے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ ولی یار کو نہیں کہتے، ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو خدا کے اختیارات اپنی مٹھی میں لیے پھر رہا ہو۔ سلامت 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 سلامت۔ تھوڑا تھوڑا بیدار رہے، ڈھیر داد نہیں، گرمی ڈھیر ہوتی ہے، آپ ڈھیر نہ بھی بولیں، میں داد کے لیے نہیں آپ کو فورس کرتا، بس تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہے، اتنا ہی کافی ہے۔ داد سارا دن لیتے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی خاطر دو چار باتیں کر۔ چلے میں آپ کی بات کھول دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ولایت علی کی حرارت ہی ایسی ہے جو بندے کے سینوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اور جو حیدری اور جو بھائی جانا آپ نے بات کی اس کو بات کو کھول دوں، جو ولایت علی کی گرمی دل میں رکھ لیتا ہے وہ پھر قیامت کی گرمی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ سلامت رہو۔ حیدری یعنی کہ جو اللہ کے اختیارات کو اپنی مٹھی میں رکھے اسی کو مولا کہا جاتا ہے، اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا مصطفیٰ ہے، اور تیسرا مرتضیٰ ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا بھی اللہ بڑا ولی ہے، جیسے اللہ ولی ہے ویسے محمد ولی ہے، جیسے محمد ولی ہے ویسے ہی حیدر ولی ہے۔ تو یاد رکھیے گا عزت مآب سامعین، اللہ رازق ہے تو ولی وہ ہوگا جو رزق دے سکتا ہو۔ چلیں ابھی تھوڑے تھوڑے بندے حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، جو رحم کر سکتا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ حیدری اسیر ہوئے ہیں نا ولایت کے، مولا کے اسیر ہوئے ہیں۔ ارے حیران نہ ہوا کرے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ بچوں کی تربیت کیا کرے۔ میں ماؤں کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے بچوں کو نعت علی کی لوریاں پڑھ کے علی علی کرنا سکھا دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ماں اچھی ہوتی وہ ہے جو اپنی اولاد کو علی کی چوکھٹ پہ جھکنے کا درس دیتی ہے۔ تو عزت مآب سامعین، اللہ رازق ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو رزق دے سکتا۔ چلیں ایک اور بات کرتے ہیں، اللہ زندگی دیتا ہے، جو زندگی دے سکتا ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے مناقب سے القطرہ سے پڑھا اور آج ہی پڑھا
کہ مولا امیر المومنین کچہری میں بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے مولا کے محب، مولا کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ توجہ میری جانب رکھیں، داد بے شک نہ دے، میں داد کا تقاضا کرتا ہی نہیں، میں چاہتا ہوں آپ صرف مجھے دیکھیں، میری بات سنیں، تاکہ آپ کے وسیلے سے میں لوگوں کو علی سنا سکوں۔ تو جیسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک لمبے قد والا بندہ، دراز قامت تھی اس کی، قد و قامت والا بندہ مولا کی محفل میں آیا اور آ کے اس نے جو بات کی وہ کتاب والے نے لکھی۔ آ کے اس نے بندہ آئے کسی محفل میں، مثال کے طور پہ بیٹھے ہوئے، بھائی اللہ رکھا باہر سے آئے، وہ جانتا نہ ہو، اور آ کے پوچھے بھی تم میں سے اللہ رکھا کون ہے، عمران کون ہے، فلاں بندہ کون ہے، تو بندے بتائیں گے نا یہ ہے۔ جیسے ہی وہ آیا تو اس نے آ کے سید زادہ سوال پوچھا، تم میں سے کون ہے جو کعبے میں نازل ہوا تھا؟ سلام ہے یار جو سمجھ کے بول رہا ہے، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، بسم اللہ۔ حیدری، تم میں سے کون ہے جو میدان میں فاتح قرار پایا جاتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جسے اللہ نے شجاع بنا کے بھیجا ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو حلال مشکلات ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو نبیوں کا حاجت روا ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو زندہ کر سکتا ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو اخوِ رسول ہے یعنی نبی کا بھائی ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو خلیفۃ الرسول ہے؟ تم میں سے وہ باتیں کرتا گیا، 70 سوال اس نے پوچھے۔ اس کی خاموش ہونے کے بعد علی بول کے فرماتے، میں علی ہی کعبے میں آیا تھا، میں علی ہی وہ ہوں جس کا ہر کتاب میں تذکرہ ہے، میں وہ علی ہی ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کرائی تھی، میں وہ علی ہوں جس نے نوح کی کشتی پار لگائی تھی، میں وہ علی ہوں جو کائنات کی حاجت روائی کرتا ہوں، جو بارشیں برساتا ہے، جو سورج کو روشنی دیتا ہے، میں وہ علی ہی ہوں جو کائنات کو رزق فراہم کرتا ہوں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، بسم اللہ۔ حیدری یا علی، ڈھیر ساری باتیں مولا نے بھی بتائی، کعبے میں آنے والا میں، رزق دینے والا میں، نبی کا بھائی میں حلیم ہوں، میں حکیم ہوں، میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا بھی میں، لوگوں کی مشکلیں آسان کرنے والا بھی میں ہی خلیفۃ اللہ ہوں، میں ہی وہ ہوں کہ جس کو رسول نے خلیفہ بنایا تھا۔ دنیا والوں باقی 3 بھی خلیفہ ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ بات میری، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، علی اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں، بسم اللہ۔ حیدری، ایسا نہیں کہ وہ خلیفہ نہیں، جی میں وہی بات کر رہا ہوں، سقیفہ میں بنائے ہوئے اور ہیں، علی اللہ کا بنایا ہوا۔ تو مولا امیر المومنین سے وہ کہنے لگا کہ اگر آپ علی ہیں تو میں ایک آپ سے اپنی مشکل کشائی کروانے آئے۔ مولا نے کہا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے؟ اس نے کہا میں قبیلہ عقیمہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارا بندہ مر گیا ہے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ پریشان ہیں کہ سویا تو ٹھیک ٹھاک تھا، وہ مجھے دیکھو کوئی بات نہیں، آتے جاتے رہیں گے، ٹھیک ٹھاک سویا تھا، اچھا بھلا سویا تھا، جب صبح ہم نے دیکھا تو اس کی گردن کٹی ہوئی تھی، اب اللہ جانے اسے قتل کس نے کیا۔ اگر آپ اخی رسول ہیں، اگر آپ مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں تو پھر ایسا کریں ہمارا مردہ زندہ کر دیں۔ مولا علی نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں مردہ زندہ کروں گا، اب جو نہ بولا پھر میں نہ انہوں شیعہ مننا جائے نہ سنی مننا جائے، کیونکہ علی سن کے جو بندہ نہیں بول سکتا پھر وہ اپنا ہی مقدر آپ ہی گما رہا ہے۔ اب مولا علی نے یہ نہیں کہا اب چل میں مردہ زندہ کرتا ہوں، بلکہ ایسے میسم تمار کو بلایا، میسم الیہ، میسم میرے قریب آ، جا کے کوفہ کی مسجد میں اعلان کر دے۔ مولا کون سا؟ فرمایا جس نے محمد کے بعد محمد کے بھائی کی فضیلتوں کا مشاہدہ کرنا ہو وہ کل نجف کے میدان میں آ جائے۔ سلامت سلامت سلامت، بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری یا علی مشکلم، اعلان ہو گیا اور بابا جی تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینے کا کوئی زن و مرد
اپنا کوفے کا، کوفے میں نہیں رہا، چھوٹے بڑے جوان سارے ہی آ گئے۔ کب؟ اگلے دن مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد مولا نے فرمایا لوگوں ایک بات یاد رکھیے گا، اسی بات کا تذکرہ کیا کرو جو ہم سے دیکھو، جو ہم سے دیکھو نا اسے منسوب نہ کرو، جس کا مشاہدہ کر لو اسے بیان کرو۔ جب اتنا کہا تو مولا نے میسم سے کہا، میسم تمار سے کہ میسم ایسا کر، اس عرابی کو لے کر آ۔ جب وہ آیا، اس کا آنا تھا، مولا نے کہا ایسا کر، جو مردہ اپنے ساتھ لایا ہے نا اسے یہاں لا۔ ایک تابوت میں بند تھا، وہ تابوت آیا، اونٹ بیٹھا، مل کر 4-5 لوگوں نے تابوت رکھا۔ مولا امیر المومنین نے دستے دعا بلند کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد کہا یہ بتا اسے مرے ہوئے دن کتنے ہو گئے؟ چاچا جی انہوں نے آگے سے کہا 40 دیہڑیاں تو مرے اب ہیں، 40 دن ہو گئے اس کو مرے ہوئے۔ اب مولا نے کہا اس کے کیل اکھاڑو۔ جب اس کے کیل اتارے گئے، اوپر سے ایک کپڑا تھا جو میسم نے اٹھایا، سرخ موتی، سرخ موتیوں کے نیچے وہ خوبصورت چہرے والا جوان۔ مولا نے کہا کہ تم لوگوں نے سوال پوچھا تھا نا یہ مرا کیسے؟ اس کے اٹھنے سے پہلے میں علی تمہیں بتا رہا ہوں اس کا قاتل اس کا چچا ہے۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں مانیں گے، یہ بولے گا تاکہ قبیلے والوں کو پتہ چلے۔ جب اتنا ہو گیا مولا علی نے فرمایا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والوں یاد رکھنا، کوفہ والوں کو سارے دیکھنے آئے تھے نا، سارے ماننے والی تھوڑی تھے بے، کچھ اپنے کچھ پرائے، مرتضیٰ جی کچھ اپنے کچھ پرائے۔ مولا علی نے کہا کیا میں قرآن سے تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں؟ فرمایا تمہیں یاد ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک گائے کا گوشت مارا گیا مردے کو، 7 دن کا مرا ہوا مردہ اٹھا، فرمایا وہ گائے تھی میں حیدر قرار ہو۔ بسم اللہ۔ حیدری یا علی مشکل امبا کچھ ہے، وہ گائے تھی میں علی افضل ہوں، میں امیر المومنین، اس کا حصہ لگایا گیا، میں علی اپنے بدن کا حصہ اس تابوت کو لگاؤں گا، مردے کو نہیں، تابوت کو۔ علی مولا نے ٹھوکر ماری اور مردے کو کہا کیا؟ کہا قم باذن علی، اٹھ مجھ علی کے امر سے، سلامت رہو، ہاتھ اٹھاؤ جو اٹھا سکتے ہو، قم باذن علی ابن ابی طالب۔ تابوت سے بندہ اٹھا، مولا علی کو سلام کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ اگلا لفظ آپ نے محسوس کرنا ہے اور محسوس کر کے پھر اس کو اچھے طریقے سے محسوس کرتے رہنا۔ سلام کرنے کے بعد السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کی امیر میرا سلام۔ پھر کہتا ہے ہڈیوں کو انسان بنا کے زندہ کرنے والے میرا سلام۔ بولو یار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، جیو حیدری علی مشکل امبا کش علی شیر خدا۔ وہ اٹھا، مولا نے فرمایا بتا مرا کیسے؟ اس نے وہی لفظ کہے جو علی نے کہے تھے، اس نے کہا چچا نے قتل کیا۔ مولا نے کہا ان کے ساتھ چلا جا، یہ کہتا ہے نہیں جا سکتا۔ مولا نے کہا کیوں؟ فرمایا کیوں؟ کہتا ہے یہ پھر قتل کریں گے۔ مولا نے کہا پھر علی زندہ کرے گا، یہ قتل کریں گے علی زندہ کرے گا، یہ قتل کریں گے علی زندہ کرے گا۔ کہتا نہیں مجھے مولا ان کے ساتھ نہیں جانا، آج سے میں آپ کا غلام بن کے علی کے قدموں میں رہوں گا۔ بسم اللہ۔ میں آپ کا غلام بن کے قدموں میں رہوں۔ پھر وہ مولا کے ساتھ ہی رہا، صفین کے میدان میں اس نے شہادت پائی، یعنی کہ اللہ زندگی دیتا ہے، جو زندگی دے سکتا ہو وہی ولی ہوتا ہے۔ اللہ موت دیتا ہے،
جو موت دے سکتا ہو۔ یہ واقعہ تو ان بچوں کو بھی یاد ہوگا، بڑے تو پھر بڑے ہیں، بچوں کو بھی واقعہ یاد ہوگا۔ تاریخ اسلام کا بڑا سنہری واقعہ ہے کہ علی مولا کے دشمنوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، اپنے بندے کو تیار کیا اور تیار کر کے کہا کیا کہ مر گیا، اس کا جنازہ علی سے پڑھائیں گے۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ عام بندہ نہیں، یہ اللہ کا ولی حیدر ہے۔ آ گئے، یا علی بندہ مر گیا، جنازہ پڑھا۔ مولا نے کہا سوچ لو، پڑھ دوں جنازہ؟ جی سرکار پڑھ دے۔ مولا نے کہا پھر سوچ لو۔ 3 موقع دیے، نہیں جی مر گیا پڑھا دو۔ مولا علی نے بس پڑھ دیا۔ منصوبہ تھا ان کا بھی اٹھائیں گے، اسے ٹھوکر مار رہے ہیں بھی اٹھ جا اٹھ جا، وہ اٹھتا ہی نہیں۔ علی نے مڑ کے دیکھا، اللہ کا مارا ہوا جو بندہ مر جاتا ہے قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، لیکن مجھ علی کی طرف دیکھو، میں تمہیں بتا رہا ہوں قیامت کو ہر کوئی اٹھے گا، یہ نہیں اٹھے گا جس کا جنازہ علی نے پڑھ دیا ہے۔ سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، مل کے بولے آج بھی سارے تائید ولایت میں حیدری۔ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے علی زندگی بھی دیتے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے موت بھی دیتے۔ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے اختیارات اپنی مٹھی میں بند کر کے رکھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی محبتوں کی وجہ سے سنا دوں، سفر میرا ڈھیر سارا ہے لیکن میں ایک واقعہ اور میرے چوتھی امام علی زین العابدین بادشاہ کا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے گا مولا کے ساتھ۔ بھئی ایسا کرو کہ اس سے آہستہ صلوات پڑھ دیجئے۔ میرے چوتھے امام کا ایک نوکر تھا جو نہایت ہی غریب تھا۔ بندے انعام اللہ چشتی جی، بندے اکثر کہتے میں بڑا غریب ہوں، حالانکہ مولا فرماتے غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب وہ ہے جس کے دوست نہ ہو۔ ایک اور بات مولا کے فرمان، مولا کا ایک بندہ چاہنے والا مولا کے پاس چلا گیا، بظاہر وہ چاہتا تھا، مولا چلا گیا، جا کے کہنے لگا مولا میں غریب ہوں، میرے پاس دولت نہیں، مولا مجھے کچھ دیں، مولا مجھے کچھ دیں۔ مولا نے کہا کس نے کہا کہ تو غریب ہے؟ اس نے کہا مولا دولت نہیں۔ مولا نے کہا تیرے پاس کیسی چیز ہے جو جائیدادوں سے قیمتی ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے تو نہیں بتا۔ مولا نے فرمایا اچھا تو غریب ہے، ایسا کر ہماری محبت ہمیں دے دے، دولت تو لے لے۔ اب بولنا جنہیں بولنے کا ہنر آتا ہے۔ اس نے کہا مولا دے نہیں سکتا۔ مولا نے کہا جواہرات لے لے، ہماری محبت دے دے۔ مولا نے کہا جو چاہیے وہ لے لے، زمینیں، جاگیریں، جائیدادیں، شہرت، دولت جو چاہیے لے لے، ہماری محبت دے دے۔ کہتا ہے مولا نہیں دے سکتا۔ مولا نے کہا پھر تمہیں شرم نہیں آتی خود کو غریب کہتے ہوئے؟ بسم اللہ، جلدی میرا پتر، جلدی جلدی۔ غریب کہتے ہو، غریب ہے ہی وہ جس کے پاس محبت علی نہ ہو۔ بولو۔ چوتھے امام کا نوکر تھا اور تھا وہ بظاہراً دنیاوی طور پہ غریب تھا، دولت تھوڑی تھی اس کی، اور اس کی بیوی جو تھی وہ مومنہ چاچا جی نہیں تھی، مومنہ نہیں تھی۔ تو ہر روز اپنے بندے کو کہتی دیکھ تو کہتا ہے نا میرے پیر بڑے سخی ہیں، تو اپنے پیروں سے کہے ہمیں رزق دے، ہمیں غنی کرے۔ کچھ 2-3 بندے ابھی تک اوکھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، بولے نہیں۔ ان کے لیے لفظ کہتا ہوں اپنے مسلک پہ رہنا۔ میں آپ کو شیعہ کرنے نہیں آیا جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، ہم شیعوں کو شیعہ کر لیں تو بڑی بات ہے، شیعہ پہلے ہی ہم سے سنبھالنے نہیں جا رہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، چاہے کوئی عورت مومنہ نہ بھی ہو، اتنا ضرور جانتی ہے غنی کرنے والا گھر علی کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ سلامت رہو جنہیں بات سمجھ آئی۔ مشکلم بکش آئی، ہر روز کہتی تھی پیروں سے اللہ رکھا جی عمران بھائی جی اپنے پیر سے کہنا غنی کر،
غنی کر وہ گیا بندہ مولا کے پاس. جب پہنچا نا مولا کے پاس, مولا کو سلام کیا, مولا میرا سلام. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھاؤں. آپ بڑے تو مجھ سے بہتر سمجھنے والے, ان کی خاطر میں کوشش کرتا ہوں ٹھہر ٹھہر کے پڑھوں. جا کے کہا مولا سلام. مولا نے کہا تجھ پر سلام, کیسے آئے ہو؟ حیا آ گئی. بھائی امام کو غربت سناؤں؟ چلے ایک اور یہاں پہ بات کر دیتا ہوں. توحید ہم علی والوں سے پوچھو, ہم علی والے بتائیں کہ توحید کیا ہے. بندے تو ہم پہ فتوے لگاتے ہیں نا, شرک کے, کفر کے, نصیریت کے, بھی علی کو اللہ کہہ دیتے ہیں. آؤ اللہ تمہیں بتایا کس نے ہے, اللہ سمجھایا کس نے ہے. مولا علی کے توحید پہ خطبے پڑھو, پھر تمہیں پتہ چلے علی نے جو توحید بتائی ہے وہ توحید ہے کیسی. ایک بندہ آیا, یا علی غریب ہوں مجھے کچھ دیں. اللہ نے اسے دیا ہے, مجھے نہیں دیا, مجھے کچھ نہیں دیا. مولا علی نے 2 تھیلیاں دی اور دے کے جب وہ جانے لگا, خبردار آئندہ علی کے ساتھ میں نے نہ. اس نے کہا کیوں؟ مولا نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی, کس کی شکایت کس کے آگے کر رہا ہے. بسم اللہ بسم اللہ, جلدی پتر. حیدری تو کس کی شکایت کس کے آگے. اب اسے حیا آ گئی بھی مولا کو, بس مولا سلام کرنے آیا تھا. 3 دن رہا, 3 دنوں کے بعد واپس جانے لگا. بابا جی واپس جانے لگا. مولا نے کہا کیسے آیا تھا؟ بس سرکار سلام کرنے, اب اجازت چاہتا. جانے لگا, مولا نے پیچھے سے آواز دی میرے قریب آ, ایسا کر مجھے وضو کرا کے چلا جا. اللہ بھائی کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے. اللہ ملک کا نام بلکہ دنیا کا نام ور خطیب بنائے میرے بیٹے کو, بھائی کو. اللہ حق پڑھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. اب یاد رکھیے گا عزت میں آپ سامعین, مولا نے فرمایا مجھے وضو کرا دے اور چلا جا. اس نے وضو کرایا, وضو کا پانی مولا نے کہا ساتھ لیتا جا. پانی وضو کا تھا, مولا نے کہا ساتھ لے کے چلا تھا تو پانی تھا. چند قدم گیا تو پانی موتیوں میں تبدیل ہو گیا تھا. بولنا جنہیں بولنا آتا ہے, اتنا ہی کافی ہے, ڈھیر نہ دا دینا, اتنا ہی میرے ہم سفر. گیا وہ سیدھا جا کے بیوی کو دیا. اس نے کہا کہاں سے لائے اتنا مال؟ اس نے کہا سرداروں نے دیا ہے, پیروں نے دیا ہے. پیر ہندہ ہی ہو جیڑا دیوے, جیڑا خود لوکاں تو منگدا پھرے. فقیر ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. ہاں ہون. اب مولا نے اسے دے دیا, پہنچا بیوی کو دیا, سرداروں نے دیا. اس نے کہا میں بھی جاؤں گی تیرے پیر کو دیکھ. مانتی تھی نہیں, کہتی اب دیکھنے جاؤں گی. بھئی اتنے سخی, اتنے کریم, چل پڑے. میں نے کیا کہا تھا, ولی وہ ہوتا ہے اللہ زندگی دیتا ہے, جو زندگی دے لے وہ ولی ہے. ایک ولی کا پہلے تذکرہ کیا, ایک کب کر رہا ہو, اس کے بعد بات تمام. ڈھیر سارا سفر ہے, میری طرف دیکھیں. جب آدھا رستہ آیا نا, آدھا رستہ, آدھے رستے میں وہ آئے تھے تو ملک الموت آئے. اس کی بیوی کی روح قبض کر لی, اسے دفنا کے پھر مولا کے پاس. مولا میرا سلام. آپ لوگ بھی امتحان لیتے ہیں ذاکروں کا بابا جی, اب میں لینے لگا ہوں. بے کیڑا گرمی ہے پھنسے ہوئے نام اللہ تیرا سب تو زیادہ ہے, باقیاں تو تھوڑا ہے. کون کیا سن رہا ہے, کس کے سر سے گزر گئی ہے, کون میری بات کو پلے سے باندھتا ہے, کسے سمجھ آتی ہے کسے نہیں, لفظ کہہ کے میں چیک کر لوں گا. اب جب کہا نا مولا سلام, مولا نے کہا علیہ السلام, کیسے آئے؟ فرمایا مولا سلام کرنے. مولا نے کہا گھر سے تو 2 فرد نہیں چلے تھے. سلام ہے, بیدار ہو بھئی, آپ سلامت رہو بھئی, بڑے میرے ساتھ ملے, 2 نہیں چلے. مولا آپ تو بہتر جانتے, آپ تو امام مر گئی. مولا مر گئی, اتنا کہا نا مر گئی. مولا نے کہا کس نے کہا؟
جا کے نا کس نے کہا مر گئی؟ مولا دفنا کے آؤ۔ مولا نے فرمایا جہاں دفنا کے آیا تھا وہیں چلا جا، تیرا انتظار کر رہی ہے۔ فوراً چلا گیا، جا کے دیکھا بیوی وہاں بیٹھی تھی، انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ لے کے پھر امام کے پاس آیا، امام کے قدموں میں آیا نا۔ اس کی زوجہ پوچھتی یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہی تو میرا پیر ہے، یہی تو میرا مرشد ہے، یہی تو میرا داتا ہے، یہی تو میرا سردار ہے۔ عورت دیکھ کے اپنے شوہر کو کہتی ہے یہ تو وہ ہے جس نے ملک الموت سے میری روح کو واپس لیا ہے۔ بولو یار، جنہیں بولنا آتا ہے سلامت رہو، سلامت رہو، ہاتھ اٹھاؤ۔ حیدری، یار یہ تو وہ ہے جس نے ملک الموت سے، لو فکرہ تمام اور میں فضائل تمام کرنے لوں۔ بندہ حیران ہوا، بات کیا ہے؟ مولا میری زوجہ نے کہا ہے کہ ملک الموت سے روح کو واپس لیا، مطلب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا تم گھر سے چلے تھے، میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ گالی ہوئی جڑی میں کر گیا، تم چلے میں دیکھ رہا تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نو آپ کشتی بنائیں، ہم آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بھئی یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ اب مولا نے فرمایا تم گھر سے چلے، میں دیکھ رہا تھا، تم منزل طے کرتے آ رہے تھے۔ زور نہیں لگانا، لفظ سنیے گا اور یہاں ٹھنڈک ولایت علی کی محسوس کریے گا۔ میں دیکھ رہا تھا ادھر سے ملک الموت آیا، میں دیکھ رہا تھا اس نے روح کو قبض کیا، میں دیکھ رہا تھا وہ پہلے آسمان پہ گیا، میں دیکھ رہا تھا وہ دوسرے پہ گیا، میں دیکھ رہا تھا جب وہ چوتھے پہ گیا، اب چھٹے آسمان تک پہنچا، میں نے جا کے اس کو پیچھے سے روکا اور ڈانٹ کے میں نے کہا اس کی روح واپس کر۔ کیوں؟ فرمایا یہ میری زیارت کرنے آ رہی تھی، ابھی تک اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، موت اسے کیسے آ جائے؟ تو یاد رکھیے گا ولایت کو سمجھیں، ولایت علی اللہ کا ایک راز ہے۔ اسی ولایت علی کی خاطر حسین کو 13 ضربے ماری گئی۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من السیدہ۔ اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کر۔ امیر بن کے نہیں، جو شیعہ بیٹھے ہو غریب بن کے ہائے کر دیں۔ ضروری نہیں بھی چیخے مار کے روئیں تو مجلس ہے۔ مولا فرماتے ہیں رو نہ سکو، رونے جیسی شکل بنا لو۔ اس کی شکل کیسے نہیں رونے والی بنے گی؟ جسے اتنا پتا ہو کہ زہرا کی بیٹیاں ویرانے جنگلوں میں آ گئی ہیں، کجا علی کی بیٹیاں، کجا جنگل، ویرانہ جنگل۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے میرا بھائی لاہور والی ملکہ کی بیٹی کے مصائب پڑھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آج کے دن ملکہ عالیہ کے روزے کی طرف منہ کر کے کہنا تیری جوڑی کا بڑا ارمان ہے۔ محرم میں میں اپیل کر رہا ہوں، سید ہو کہ اپیل کر رہا ہوں، ایک مرتبہ ملکہ عالیہ کے دروازے تک ضرور جانا۔ جو کربلا نہیں جا سکتا، جو شام نہیں جا سکتا، اس بی بی کے پاس ضرور جانا۔ 6 بیٹے قربان کیے ہیں محمد کے دین کی خاطر۔ بس ڈھیر مجھے بناوٹی ذاکری کرنا آتا ہی نہیں، اور اللہ آئے بھی نہ۔ میں چاہتا ہوں کہ میں لفظ کروں، آپ محسوس کریں، آرام سے حوصلے سے سنتے آئیں، بلند نہیں، دل میں یا حسین ہائے حسین کی صدا ضرور آ جائے۔ جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں 2 تشت میں سار آئے، اس ملعون نے پوچھا یہ کون ہے؟ ایک ملعون کہتا ہے مسلم کے یتیموں کے سار ہے۔ دوسرا کہتا ہے تو جھوٹ بول رہے، جب میرے دربار میں آئے تھے نا 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھے چہرے ان کے،
اب میں دیکھ رہا ہوں ان بچوں کے رخسار پہ نیلے نشان پڑ گئے ہیں۔ کوٹ چودھریاں والو، ارد گرد کے عزاداران حسین، ان کے ظلم کی تاریخ بہت لمبی نہیں، مر جانے والا بابا جی لفظ کہنے جا رہا ہوں، ہائے ہر بندے کی بے ساختہ نکل جائے گی۔ 3 منٹ گنتی کے مجھے دیکھیے گا، اپنے وقت کے بڑے 6 مظلوموں پہ 3 مظلوموں پہ 5 مظلوموں پہ جو ظلم ہوئے، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوئے۔ اب سوال کرو رضوی صاحب کون سے؟ جو ظلم امام موسیٰ کاظم پہ ہوا، ہائے 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 بلند کر کے عزادار، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا۔ جو ظلم غیرت اللہ سجاد پہ ہوا، ہائے بلند ہو جائے، وہ ان بچوں پہ ہوا۔ یہ 2 لفظ تمہارے حصے کے تھے، اب بہنوں بیٹیوں کے حصے کا لفظ کہو۔ جو ظلم حسین کی سکینہ پہ ہوا، وہ ظلم ان بچوں پہ ہوا۔ جو ظلم تمہارے دوسرے امام حسن پہ ہوا، وہ ہائے کرو یار، وہ ان بچوں پہ ہوا۔ جو ظلم مولا حسین پہ ہوا، وہ ان بچوں پہ ہوا۔ 1 یا 1.5 منٹ میری طرف دیکھنا، جو اکبر کا ماتمی ہے سینہ پیارا نہ کرنا۔ اب سوال کرو ابتسام رضوی صاحب، امام موسیٰ کاظم پہ ظلم کون سا ہوا؟ امام موسیٰ کاظم کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا، کمر جھکی ہوئی تھی، سیدھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس ملعون نے جو قاتل شہزادوں کا ستون اس کے ساتھ باندھا تھا، بچوں کے پاؤں زمین پہ لگتے نہیں تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماتم کرتے ہیں، ان بچوں کے پاؤں نہیں لگتے۔ دوسرا سوال کرو مولا سجاد پہ کیا ظلم ہوا؟ اب جو شیعہ ناہائے نکلی تو دکھ لگے۔ جب جی چاہتا تھا شمر ملعون کا سجاد کو تازیانے مارتا، ان بچوں کو بھی حارس ملعون تازیانے مارتا ہوا دریا کے کنارے تک لے آیا۔ اب اگلا سوال کرو، حسین کی معصومہ کو کون سا ظلم کیا گیا؟ معصومہ کو اجر رسالت دیا گیا، بچوں کو بھی اجر رسالت دیا گیا۔ ملعون کہتا ہے کرتے اتارو، چھوٹا بڑے کو دیکھتا ہے، بڑا چھوٹے کو دیکھتا ہے۔ جب چھوٹے سے اپنا کرتا نہیں اتارا گیا، اس نے وہ ظلم کیا جو 4 سالہ بطول پہ ہوا۔ اب کرو سوال، مولا حسین پہ عزادار کون سا ظلم ہوا؟ مولا حسین کو تلوار سے نہیں خنجر سے ذبح کیا گیا۔ مسلم کے یتیموں کو بھی خنجر سے ذبح کر کے لاشوں کو دریا میں پھینکا گیا۔ بابا جی مجھے علم کی قسم، پانی ادھر چلتا تھا، بچوں کے لاشیں ادھر چلے۔ اب ہائے کرو، ماتم کرو، لفظ سنو۔ اب کرو سوال، مولا حسن پہ کیا ظلم ہوا؟ امام حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے۔ جب بچوں کے لاشوں نے معجزہ دکھایا، حرام زادے نے تیر کمان اٹھایا، بچوں کے لاشوں پہ دریا میں تیر برسائے۔ کوئی کالے برقے والی بی بی تھی جو رو کے کہتی تھی کوفے والو کوئی مسلم کے یتیموں کو بچائے۔ الہی عبادت قبول فرما، میرا مالک چودھری صاحبان کے رزق میں اضافہ فرما، سامعین کے رزق میں اضافہ فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، عزاداریوں کی حفاظت فرما، بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔